السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ ڈاکٹر مرزا عبدالقیوم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. سر طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت ہی وقت دیا ہمیں. سر بہت جی شکریہ آپ خوش کے وقت آمدید کا. آپ. سر آج نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم کچھ سوالات آپ سے پوچھنے والے ہیں. سر ہمارا سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ سر کب آپ نے یہ چارج سنبھالا اور اس سے پہلے آپ کہاں پر تھے؟ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مرزا عبدالقیوم فرام محمد نواز یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان. اور اپریل 2016 میں جب میں نے جوائن کیا تو اس کے جوائننگ کے فوری بعد رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کا چارج دیا. اس چارج میں اس ذمہ داری میں ایک جو بڑا فرض تھا وہ تھا جی اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، انہیں بالکل. ہم نصابی سرگرمیوں میں انوالو کرنا اور ان کی ذہنی نشو و نما کرنا، جو کہ دراصل یونیورسٹیز کا ایک صحیح سے تفویض کیا گیا کام ہوتا ہے. بالکل سر. سر کرونا کا ایشو چل رہا ہے تو سر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے یونیورسٹی اور آپ نے سر کیا سوچا ہوا ہے؟ کورونا ہمارے لیے ایک بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بالکل چیلنج سر، تھا، پوری لیکن دنیا کے لیے. یہ محمد نواز یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور اس کی تمام لیڈرشپ ہمیشہ سے چیلنجز کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیتی ہے. کرونا نے ہمارے لیے بہت سارے نئے افق، نئے دروازے بھی کھلے ہیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیں گے کہ آنے والے دور میں وقت کی ضروریات کچھ اور ہوں گی. اس لیے تعلیم کو، ہمارا یہ پہلے سے موٹیو تھا، ہم تعلیم کو صرف کلاس روم ایجوکیشن تک ہی محدود نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو اور اس میں بالکل عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، اور یہی کووڈ-19 کی صحیح ضرورت بھی ہے. تو محمد نواز یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان ایسے اسکلفل طلباء پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے بالکل کہ سر. جو نہ صرف اپنے معاشرے کی ضروریات پورے کریں، نہ صرف اپنے لیے روزگار کا اہتمام کریں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کی وجہ بنیں. بالکل سر. ایسے سر یونیورسٹی کی بلڈنگ جو کہ بہت ہی کم عرصہ میں مکمل ہوئی ہے، تو سر ہاسٹلس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیجیے گا. اور ان میں سر سیکیورٹی کے جو حالات ہوتے ہیں آج کل، تو اس وجہ سے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ بھی سر اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. سر اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. جامعہ ازہریہ ملتان اپنے طلباء کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. ان کی اپنی استعداد کے مطابق تمام تر طلباء کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور خاص طور پر نئے آنے والے طلباء کے لیے یہ پہلے دن سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو محمد نواز یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں لڑکوں اور لڑکیوں کے فلی فرنش ہاسٹلس موجود ہیں، جو باقاعدہ سیکیورٹی کے تحت، جی کیونکہ سر. طلباء ہماری ذمہ داری ہیں. اور یہ بالکل وہ سر. واحد ادارہ ہے جو آپ کو جنوبی ایشیا میں، جنوبی پنجاب میں آپ کو گھر جیسا ایک ماحول فراہم کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو ہاسٹل اور اس سے متعلقہ جتنی سہولیات ہیں یہ آپ کو پورا ایک پیکج فراہم کرتا ہے. سر یہ ہاسٹل کی بلڈنگز وغیرہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو سر اس حوالے سے جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کب شفٹ کیا جائے گا اور کب ان کے پراپر طریقے سے وہ ہوگا؟ جیسے ہی گورنمنٹ اس کورونا کے حالات میں لاک ڈاؤن لفٹ کیا جاتا ہے اور لاک ڈاؤن کے بعد سچویشن نارمل ہوتی ہے، یونیورسٹی پوری طرح سے آج بھی تیار ہے کہ جی اگر سر. گورنمنٹ پرمٹ کرتی ہے کہ ہم فزیکلی کلاسز کے لیے پرمیشن ملے، ہمیں اجازت ملے، تو ہم آج بھی طلباء کو مکمل تیاریوں کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے تیار جی ہیں. سر بالکل. سر یونیورسٹی میں سر کینٹین کا ایک ایشو ہے، اور سر کینٹین اور پلانٹیشن کے حوالے سے جو یونیورسٹی کے اقدامات ہیں سر اس پر تھوڑا سا بتا دیجیے گا. چونکہ یہ ایک نیا ادارہ تھا، نوخیز ادارہ ہے، جی تو سر. وقت کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات پوری ہوتی جا رہی ہیں. اور آپ نے کیفیٹیریا کا حوالہ دیا، تو کیفیٹیریا کے لیے بھی پراپر بلڈنگ ہمارے گیسٹ ہاؤس کے ساتھ تیار ہو چکی ہے، اور یونیورسٹی ابھی فلی لانچ ہونے کے لیے ایک طلباء کے لیے ایک مکمل سہولیات کے ساتھ تیار ہے. ایڈمیشن 2020 ابھی چل رہے ہیں، جی تو سر. جیسے ہی ایڈمیشن کے بعد ریگولر سیشن ہمارا شروع ہوگا، آپ کو وہ تمام تر سہولیات جو کسی بھی فنکشنل یونیورسٹی کے لیے درکار ہوتی ہیں، ہم ان بالکل کے سر. ساتھ بالکل تیار ہیں. سر بالکل. سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یونیورسٹی 2012 میں اسٹیبلش ہوئی، تو آپ لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے یونیورسٹی بہت زیادہ بلڈ اپ ہو چکی ہے. تو سر یہ بتا دیجیے گا، اس میں بہت سارے کورسز چل رہے ہیں، تو سر نئے آنے والے کورسز کون سے ہیں، اور فیوچر میں سر آپ لوگ کون سے کورس لانچ کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی نے اگرچہ بہت سارے ڈگری پروگرامس چل رہے تھے، لیکن اس دفعہ چند ایک ڈگری پروگرامس میں ایم ایس مائکرو بایولوجی ہے، اینیمل سائنسز میں کچھ پروگرامس ایڈ کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹ کورسز کی ایک لمبی فہرست ہے جو آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. جی سر. یہ
یونیورسٹی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے تمام ڈگری پروگرامس کو لانچ کر رہی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرام لانچ کیے. تو یونیورسٹی نہ صرف بی ایس ایم ایس بلکہ پی ایچ ڈی میں بھی ان تمام پروگرام کو لے کر چل رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ڈگری پروگرامس ایڈ ہوتے چلے جائیں گے جو جامعہ کی ضرورت ہے, جو اس علاقے کی ضرورت ہے. سر یہ تعلیمی نصاب سے ہٹ کے یونیورسٹی میں کون کون سے ایونٹس کرائے جاتے ہیں اور کس لیول پر یہ ایونٹس ہوتے ہیں, اور فیوچر میں سر یہ ان ایونٹس کو کس لیول پر آپ لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ کلاس روم ایجوکیشن ایک بہت پرانی بات ہوگی. اب طلباء کو عصر حاضر کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو طلباء میں لیڈرشپ, قائدانہ صلاحیتوں کے لیے, ان کے اندر کانفیڈنس کے لیے, ان کو جو پاکستان میں مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے یونیورسٹی ڈیلی بیسس پہ ویکلی ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب مس نہیں ہوتا جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ہم نصابی سرگرمیاں ہم ترتیب نہیں دیتے. ان ہم نصابی سرگرمیوں میں ہم اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے کانفیڈنس کے لیے ڈیبیٹ کمپٹیشنس ہیں, شعر و شاعری سے شغف رکھنے کے لیے والوں کے لیے, لٹریچر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے, اسپورٹس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے. اس کے علاوہ پیس ایکٹیویٹیز بھی ہماری ایک بہت بڑی فہرست ہے جو ہم ترتیب دیتے ہیں. میوزک, موسیقی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی ہمارے دروازے اوپن. نہ صرف ہم ان کی خوبصورت آوازوں کو نکھارنا چاہتے ہیں بلکہ ہم تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جو لوگ سیکھنا چاہیں. نعت اور قرأت ہم خصوصی اس پہ فوکس کرتے ہیں. بالکل سر. اس طرح کی تمام سرگرمیاں جو ایک اسکلفل اسٹوڈنٹ, ایک اسکلفل انٹرپرینور, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تو بزنس کے لیے بھی طلباء کو تربیت اور بلکہ اسٹارٹ اپ کی سہولت بھی دیتے ہیں. یونیورسٹی میں ایسے بہت سارے طلباء ہیں جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کا آغاز بھی کیا ہے, اور جو ڈگری مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بڑی خوشی سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے لیے روزگار, نوکری کی بجائے اپنے لیے ایک فل فلیج بزنس کو آگے لے کر چلنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی کا ایک منفرد اقدام ہے. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اگر اپنے طلباء پر فخر کرتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ایسی انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز, ایسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو طلباء کو ان کی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے ہم جس میں شب و روز مصروف رہتے ہیں, اور ہمارا کیلنڈر ان تمام ایکٹیویٹیز سے ہمیشہ فل رہتا ہے. جی سر بالکل. سر آپ ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئر ہیں, تو سر آنے والے فیوچر میں سر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے سر آپ کے کون کون سے ویژن ہیں اور آپ کس طریقے سے اس اپنے عہدے کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ کووڈ نے ہمارے لیے یہ ساری اپرچونیٹیز دروازے کھلے, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن ارننگ, آن لائن اسکلس, یہ ایک بہت بڑا ایک ہورائزن اوپن ہوا ہے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے جانا چاہیں گے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اپنی ایکٹیویٹیز کو پالش کریں. ان ایکٹیویٹیز کو وہ وقت کی ضرورت ہے. تو آئی ٹی آپ کے لیے فیوچر جابس بھی دے گی. فیوچر میں جابس ضروری نہیں کہ فزیکل جابس ہوں, آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے ارن کر سکیں گے. اور یہی ہمارا اس سال کا ویژن ہے کہ ہم اپنے طلباء کو کس طرح سے اس آنے والے وقت کے لیے اکوپ کرتے ہیں. سر ہماری یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ تو فارمنگ کا ہی ہے, ایگریکلچر کی ہے. تو سر ساؤتھ پنجاب کے جو فارمرز ہیں سر ان کے حوالے سے یونیورسٹی کون کون سے اپنے ویژنس کو آگے لے کے جا رہی ہے اور کون کون سے کام کر رہی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ یہ محمد نواز شریف رہی یونیورسٹی ملتان اپنے آپ کو اس برملا اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ جامعہ دراصل کسانوں کا گھر ہے. تو اس صورت میں کسانوں کے مسائل ہمارے مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کے لیے یونیورسٹی سال میں بہت سے ایسے اسکیجولڈ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں فارمر فیسٹیول ہے, فارمر کنونشن ہے, فارمر ڈیز ہیں, مینگو فیسٹیول ہے, ویٹ پہ سیمینارز ہیں, آن لائن کانفرنسز, سائن اپ آف کاٹن کانفرنس ہے. اور جو اس علاقے کی بڑی میجر فروٹس اور جو کراپس ہیں اس میں کاٹن ہے, مینگو ہے, اور دوسرے جو اس ایریا کے ملتان کے جو چیلنجز ہیں, زرعی یونیورسٹی ملتان ان چیلنجز کو بھرپور طریقے سے حل کر رہی ہے. اور نہ صرف سادہ بلکہ سائنٹیفک انداز میں بلکہ سادہ زبان میں بھی یہ باتیں ٹرانسلیٹ کر کے کسانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں. جی سر یہ جامعہ کسانوں کا, فارمر حضرات کا, ان کا گھر ہے. اس لیے ہمیں جب بھی چانس ملتا ہے تو ہم کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے خود کوشش کرتے ہیں, اور جب کوئی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہو تو وہ کسانوں کی آواز کو حکومتی ایوانوں میں تک پہنچایا جاتا ہے. جی سر بالکل ایسے. سر جو اسٹوڈنٹس ڈگری کر کے جا چکے ہیں تو سر ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, اور ان کے لیے کیا میسیج آپ کا ہوگا؟
یونیورسٹی کا ایک ویژن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے اسکلفل انٹرپرینورز جو نوکری کی تلاش میں مارے نہ پھریں، جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کی وجہ بن سکیں، جو بزنس کی اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں. اس لیے ہم نے پچھلے سال 50% سے زیادہ طلباء جو اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے، انہوں نے نوکری کی بجائے اپنے بزنس کو لانچ کرنا زیادہ مناسب سمجھا. تو یہ ہماری ایک سکسیس بھی ہے، اور یہاں سے فارغ التحصیل ایلومنائی اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری ایک ایڈوائز بھی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس سمت میں لے کے جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی روزگار کی وجہ بن سکیں. جی سر. سر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کوئی میسیج؟ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ہم کھلے بازوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہیں ذہنی طور پر تیار ہو کے کہ یہ ادارہ آپ کو فوجیانہ طریقے سے تربیت کے لیے تیار ہے. تو آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے. وقت عصر حاضر کی چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئیے. آپ کو ہم 4 سال سے آپ ایف ایس سی کے بعد یہاں پہ تشریف لائیں گے تو جس انداز میں ہم آپ کو ڈگری پروگرام دیں گے، آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ آپ کی صلاحیتوں کو ہم نے کس طریقے سے کروانا. سر جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے آنا چاہیے، سر کس طریقے سے تیار ہو کے جائیں؟ ہم ذہنی طور پر، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یونیورسٹی کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی آپ صرف من موجی اور موج مستی کے لیے، یہاں پر سیکھنے کے لیے آئیں. سیکھنے کے لیے اپرچونیٹیز بائی لیٹرل اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو طلباء کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا انداز تعلیم اسکول سے اور کالج سے قطعاً مختلف ہوتا ہے. یہاں پر پروفیسر ہونے کا مطلب آپ نے طلباء کو ایک رہنمائی دے کر کنویں کے پاس لے کے جانا ہے. اس کنویں سے پیاس بجھانے کی ذمہ داری طلباء کی ہے. آپ ایک گلاس میں پیاس بجھا لیں، یا پورے کا پورا کنواں، یا آپ خواہش کریں تو ہم آپ کو سمندر کنارے بھی لے کے جائیں. سر آخر میں میرے لیے کوئی نصیحت، میرے لیے کوئی میسیج، کوئی بات؟ بڑا اچھا لگا کہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ نے آنے والے طلباء کے لیے، اپنے یہاں سے فارغ التحصیل طلباء کے لیے ایک اچھے پلیٹ فارم کا آغاز کیا. آپ جیسی ہی کاوشوں سے یقیناً بہت ساروں کے لیے رہنمائی کے نئے دروازے کھلتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لیے. انشاءاللہ سر. تھینک یو سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو، آپ سے مل کے اچھا. ہمیشہ ایسی رہنمائی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ سر. تھینک یو سر.